بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پوری دنیا میں ایک واقعہ بہت مشہور ہوا، بڑی دھوم مچی ہوئی ہے اس واقعے کی۔ چند لمحوں کا وہ واقعہ ہے، لیکن اس چند لمحے کے واقعے نے پوری دنیا کو ہلا دیا ہے۔ سوشل میڈیا پہ اور ٹیلی ویژن چینلز پہ خبروں کا مرکز یہ واقعہ بنا ہوا ہے کہ ایک لڑکی جس کا نام مسکان، جس کے والد کا نام محمد حسین خان، وہ لڑکی چہرہ چھپا کے کالج جا رہی ہے۔ چند لڑکے آ کے اس کو تنگ کرتے ہیں، نقاب اتارنے کا کہتے ہیں اور نعرہ تکبیر لگاتے ہوئے کالج میں داخل ہو جاتی ہے، کلاس میں داخل ہو جاتی ہے۔ کہنے کو تو ایک چھوٹی سی خبر ہے یہ، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں پوری دنیا میں ایک پوری ہلچل مچ گئی ہے۔ BBC جیسا مشہور چینل، نیوز چینل، اس لڑکی کو بلا کے اس کا انٹرویو لے رہا ہے، اس کے والد سے انٹرویو لیے جا رہے ہیں۔ تو یہ اتنا مشہور کیوں ہو گیا یہ واقعہ؟ وجہ اس کی ہے کہ یہ واقعہ اپنے اندر بہت سارے اسباق سموئے ہوئے۔ جتنے بھی پوری دنیا میں غیرت مند لوگ ہیں وہ مسکان کی غیرت کو ہزاروں سلام پیش کر رہے ہیں۔ میں جو یہ کلپ ریکارڈ کروا رہا ہوں، اس کا ایک بہت بڑا مقصد مسکان کی غیرت کو سلام کرنا، اسے اپریشیٹ کرنا، اور اس جیسی دنیا میں جتنی بھی لڑکیاں ہیں جو حجاب کرنا چاہتی ہیں ان کو ہمت دلانا ہے۔ مسکان جیسی بہادر بہن نے چند منٹوں کے اندر، چند سیکنڈوں کے اندر وہ کچھ کر دکھایا ہے جو پردے پر لمبی لمبی تقریریں کرنے والے واعظین بھی شاید نہیں کر سکتے۔ مسکان کے اس چھوٹے سے واقعے نے پوری دنیا میں پردے کا تعارف کروایا، پردے کا انٹروڈکشن کروایا کہ پردہ محض ایک کلچر نہیں ہے، کسی قوم کا جیسے کلچر ہوا کرتا ہے۔ پردہ قرآن کا حکم ہے، مسکان قرآن کے اس حکم پر قائم ہے۔ میں حیران ہوں، میرا جسم میری مرضی کا نعرہ لگانے والی فیمنسٹ خواتین جو پاکستان میں، انڈیا میں، پوری دنیا میں ہیں، کچھ تو بولیں اس کے حق میں، کچھ تو بولیں مسکان کے حق میں۔ یہ عجیب بات ہے کہ جب جسم کو برہنہ کرنے کی بات آتی ہے، جسم کو بے لباس کرنے کی بات آتی ہے، تو فیمنسٹ ذہن رکھنے والی خواتین میرا جسم میری مرضی کے نعرے لگاتی ہیں کہ عورت آزاد ہے، وہ کپڑے پہنے نہ پہنے۔ لیکن یہ ادھوری بات کرتی ہیں۔ ان کی دعوت سے ہمیں یہ لگتا ہے کہ جہاں کپڑے اتارنے کی بات آتی ہے تو وہاں یہ نعرہ لگایا جاتا ہے کہ میرا جسم میری مرضی، ہم آزاد ہیں۔ جہاں حجاب کی بات آتی ہے تو وہاں بھی تو عورت کو آزادی ملنی چاہیے۔ ایک خاتون، اگر ایک جوان لڑکی نہیں چاہتی کہ میرے اوپر مردوں کی ہوس کی نگاہیں پڑیں اور وہ اسکارف لیتی ہے، وہ اپنے چہرے کو چھپاتی ہے، اس میں بھی تو اس کو آزادی ہونی چاہیے۔ لیکن انڈیا کی مودی حکومت جو اپنے آپ کو لبرل گورنمنٹ کہتی ہے، انڈیا کا لا ہے کہ وہ لبرلزم کو پروموٹ کرتا ہے، تو وہ کیوں خاموش بیٹھے ہوئے ہیں؟ یہاں تک نوبت کیوں پہنچی ہے کہ کالج میں ایک لڑکی اسکارف لے کر آ رہی ہے، چہرے کا پردہ کر رہی ہے اور اس کے خلاف نعرے بازی ہو رہی ہے؟ انڈین گورنمنٹ نے اپنی عوام کی ذہن سازی کیوں نہیں کی کہ جب ہم لباس اتارنے میں عورت کو آزادی دے سکتے ہیں تو لباس پہننے میں عورت آزاد کیوں نہیں ہو سکتی؟ میں ہمارے ملک میں صبح و شام عورت کی آزادی اور ویمن رائٹس کا نعرہ لگانے والی ان خواتین سے سوال کرتا ہوں کہ آپ کیوں ٹویٹ نہیں کر رہی مسکان کے حق میں؟ کیوں اس کو پروموٹ نہیں کر رہی ہیں؟ آپ اس پہ دھرنے کیوں نہیں دے رہی ہیں؟ آپ اس پہ جلوس کیوں نہیں نکال رہی ہیں؟ جہاں فیمنسٹ خواتین کا دن آتا ہے، ویمن رائٹس کا دن آتا ہے، کیسے کیسے بیہودہ نعرے لے کے پلے کارڈ پہ لڑکیاں کھڑی ہوتی ہیں، جو نعروں کا تذکرہ کرتے ہوئے بھی ہمیں شرم آتی ہے، اس کا زبان سے تذکرہ بھی ہمیں برا لگتا ہے۔ تو آپ یہاں بھی تو حمایت کریں نا کہ کوئی لڑکی اگر چاہتی ہے کہ میں مکمل جسم کا پردہ کروں تاکہ مردوں کی ہوس کی نگاہیں مجھ پہ نہ پڑیں، میں مردوں کی ایک کھیل تماشے کی چیز نہ بنوں، تو آپ اس کو بھی تو پروموٹ کریں۔ یہاں خاموشی نظر آئے گی آپ کو۔ ہمارے ٹی وی چینل کے وہ صحافی جو صبح و شام انسانیت کے حقوق کے نعرے لگاتے رہتے ہیں اور علماء کو برا بھلا کہتے رہتے ہیں، آج وہ بھی خاموش بیٹھے ہیں۔ وہ بھی دو بول مسکان کے حق میں بھرپور طریقے سے بولنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو یہ جو چھوٹا سا واقعہ رونما ہوا ہے نا مسکان کا، اس واقعے نے عورت کی آزادی کا نعرہ لگانے والوں کی حقیقت ہمارے سامنے کھول دی ہے کہ ان میں سے بیشتر لوگ اس نعرے میں منافق ہیں۔ یہ حقیقت میں عورت کو آزاد نہیں کرنا چاہتے۔ اور ہم اکثر اپنے بیانات میں یہ بات بولتا رہتا ہوں، اور میں کیا بولتا ہوں، بڑے علماء سب بولتے ہیں کہ جو تحریک بھی عورت کو بے لباس کر رہی ہے، عورت کو کپڑوں سے آزاد کر رہی ہے، عورت کو حجاب سے آزاد کر رہی ہے، وہ لیبل تو یہ لگا رہی ہے کہ ہم عورت کی آزادی کے علم بردار ہیں، لیکن حقیقت میں وہ مرد کو عیاش بنا رہی ہے۔ وہ مرد کے لیے عورت تک پہنچنے کے راستے کو آسان کر رہی ہے تاکہ مرد جب چاہے، جس عورت سے چاہے، جس لڑکی سے چاہے، اس سے ریلیشن قائم کر کے اپنی جنسی ہوس کو پورا کر سکے۔
اسلام نے عورت کو حجاب کا راستہ دیا ہے کہ عورت ایک اٹریکشن کی چیز ہے. کوئی مرد جب اس کی طرف جانا چاہتا ہے تو اس لڑکی کی راہ میں اس کے باپ اور بھائیوں کی رکاوٹ ہو, پردہ رکاوٹ ہو, پراپر طریقے سے نکاح کا پیغام بھیجے اور اسے پراپر طریقے سے بیوی بنا کے گھر لے کر آئے, اور گھر لانے کے بعد اس کے حقوق ادا کرے, وہ تمام ذمہ داریاں پوری کرے جو ایک ہسبینڈ کی اور ایک شوہر کی ہوتی ہیں. لیکن وہ خواتین جو بے پردگی کو معاشرے میں پروموٹ کرنا چاہتی ہیں, وہ عورت کے حصول کو آسان بنا دیا, سستا بنا دیا. میں لوگوں سے کہتا ہوں, بتاؤ گرل فرینڈ کے کیا حقوق ہوتے ہیں؟ کیا اس کا نان نفقہ آپ کے ذمہ لازم ہے؟ کیا اس کی ماں کا وہی حق ہے جو بیوی کی ماں کا حق ہوتا ہے؟ کیا اس کے بھائیوں کا وہی حق ہے جو بیوی کے بھائیوں کا حق ہوتا ہے؟ کوئی رشتہ قائم نہیں ہوتا گرل فرینڈ بوائے فرینڈ میں. تو جو خواتین بھی بے پردگی کو پروموٹ کر رہی ہیں, وہ اصل میں اس عورت کا حق ضائع کر رہی ہیں جو باقاعدہ پراپر طریقے سے بیوی بن کے کسی کے گھر کی زینت بنی ہے. صبح شام کتنی خواتین کے کالز آتی ہیں ہمارے پاس, کتنی خواتین میرے اس دفتر میں ملاقات کے لیے آ چکی ہیں کہ ہمارے مرد کے دفتروں میں ناجائز تعلقات ہیں لڑکیوں کے ساتھ, وہ گھر میں ٹائم نہیں دیتے, اپنی بیویوں کے پاس نہیں آتے, 10 لڑکیوں کے ساتھ ان کی دوستیاں ہیں. میں ان خواتین سے کہتا ہوں کہ جن لڑکیوں کے ساتھ آپ کے ہسبینڈ کی دوستیاں ہیں, وہ لڑکیاں پردے کی پابندی سے آزاد ہیں. وہ سلیو لیس کپڑے پہن کے, وہ اسکرٹ پہن کے دفتروں میں آتی ہیں. مردوں کی ہوس کی نگاہیں ان کے پہ پڑتی ہیں, آپ کے شوہر کی نگاہیں ان پہ پڑتی ہیں. وہ مردوں کو اپنی طرف مائل کرتی ہیں, جس کی وجہ سے مرد جو خراب مرد ہوتے ہیں ان کی طرف مائل ہوتے ہیں. معاشرے میں جہاں خیر ہے وہاں شر بھی ہے. لوگ ایسے موقع پہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی جو خراب مرد ہیں وہ ان کی طرف جائیں گے نا, مرد کو چاہیے اپنی نظر کی حفاظت کرے. دیکھیے, برائی کا کوئی بھی ذریعہ ہو نا, ہمیں اس ذریعے پر پابندی لگانے کا حکم ہے. ایک چرسی اگر چرس لے کے لوگوں کے سامنے بیٹھ کے پینا شروع کر دے, آپ اپنے بچے کو وہاں جانے سے روکو گے کہ بیٹا وہاں چرسی بیٹھے ہوئے ہیں, چرسی ایک چرس پی رہا ہے, آپ وہاں جا کے چرس نہ پیو, اس لیے کہ اس بات کا خطرہ موجود ہے کہ آپ کا بیٹا بھی خراب نہ ہو جائے, وہ بھی نشہ نہ کرنا شروع کر دے. وہاں اگر کوئی یہ منطق پیش کرے کہ آپ اپنے بیٹے کی ایسی تربیت کریں کہ وہ چرسیوں میں سارا دن بیٹھا کرے مگر وہ چرس نہ پیے, لہذا اس کو چرسیوں میں بیٹھنے دو آپ, کیا یہ لاجک صحیح ہوگی؟ آپ کہیں گے میں دونوں طرف سے کام کروں گا, اپنے بچے کی تربیت بھی ایسی کروں گا کہ وہ نشے کے قریب نہ جائے, لیکن میں حفظ ما تقدم کے تحت اپنے بچے کو نشہ کرنے والے لوگوں میں بیٹھنے بھی نہیں دوں گا. اسلام مرد کی یہ تربیت بھی کرتا ہے کہ وہ نظر کی حفاظت کرے, لیکن اسلام ایسے قانون بھی بناتا ہے کہ مرد اگر نظر کی حفاظت کرنا چاہے تو اس میں مردوں کے لیے مشکلات نہ کھڑی ہوں. اسلام پردے کا ماحول پیش کرتا ہے, عورت کو حجاب کا پابند بناتا ہے کہ کوئی اگر مرد خراب ہونا بھی چاہے تو معاشرے میں خراب نہ ہو سکے. وہ ان خواتین کا کیا قصور ہے جو بیچاری شادی کر کے ایک کسی شوہر کی بیوی بنتی ہیں, اور شوہر صبح و شام نئے نئے چہرے اپنے دفتروں میں دیکھ کے ان کی طرف مائل ہو رہا ہے اور اپنی بیوی کو ٹائم دینے کے لیے تیار نہیں ہے. آپ یہ چاہتے ہیں کہ پوری دنیا کا فیملی سسٹم اسی طرح تباہ و برباد ہو جائے جیسے بہت ساری اقوام کا تباہ و برباد ہو گیا, یہاں تک کہ فادر جو ہے نا, فادر کی ڈیفینیشن چینج ہو چکی ہے. ایک زمانے میں فادر اسے کہا جاتا تھا جو آپ کی والدہ کا ہسبینڈ ہو, اور اب اسے بھی فادر کہا جانے لگا ہے جو انلیگل, جس کے کسی عورت سے ریلیشن ہوئے اور اس کے نتیجے میں آپ پیدا ہوئے. تو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے معاشرے میں یہ خالہ, پھپھی, چچا, ماموں, بھتیجی, بہو, دیور, جیٹ, جٹھانی, سارا سیٹ اپ برباد ہو جائے. گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا رشتہ وہی ہوتا ہے جو میل فیمیل کا جانوروں میں آپس میں رشتہ ہوتا ہے. ہر وہ تحریک جو نکاح کو معاشرے سے ختم کر رہی ہو اور بے حیائی کو پروموٹ کر رہی ہو, اسلام چونکہ دین فطرت ہے, اسلام ایسی کسی تحریک کو کبھی برداشت نہیں کرتا, کبھی قبول نہیں کرتا. اور خاص طور پر یہ جو ہماری فیمنسٹ خواتین ہیں, ان کو چاہیے تھا اگر وہ واقعی خواتین کے حقوق میں سنجیدہ ہیں, وہ ویمن رائٹس دل سے چاہتی ہیں کہ خواتین کو حقوق ملے, تو انہیں چاہیے سب سے پہلے مرد کو وفادار بنائیں کہ جس عورت سے وہ نکاح کرتا ہے اس سے وفا کرے, اور وہ تمام چیزیں جو اس کی اپنی بیوی کی طرف اٹریکشن میں رکاوٹ کا ذریعہ بنتی ہیں ان تمام چیزوں پہ پابندی کا مطالبہ کریں, اس کے لیے آواز اٹھائیں. اور مرد کی اپنی بیوی کی طرف اٹریکشن میں جو چیز سب سے زیادہ رکاوٹ بننے کا ذریعہ بنتی ہے وہ گھر کے باہر بے پردہ عورتوں کا جسم ہے, جو مردوں کو اپنی طرف مائل کرتا ہے, جو ان کے خاندانی نظام کو تباہ و برباد کرتا ہے. تو میں دوبارہ اپنی بات کی طرف آتا ہوں کہ جو تحریکیں عورت کی آزادی کے نام پر اس کو بے لباس کر رہی ہیں, اس کے جسم سے پردے کو ختم کر رہی ہیں, خوب اچھی طرح سمجھ لیں وہ عورت کو آزاد نہیں بنا رہی, وہ عورت تک مرد کے پہنچنے کو آزاد کر رہی ہیں. مرد کو آزاد کر رہی ہیں کہ وہ آزادی کے ساتھ جب چاہے عورت تک پہنچ جائے, جس عورت سے چاہے اپنی ٹھڑک پوری کرے, اپنی خواہش پوری کرے. تو مردوں کی آزادی کا, مردوں کی عیاشی بڑھتی ہے, اس سے عورتوں کی عیاشی نہیں بڑھتی.
تو اس لیے ہم مسکان کی عظمت کو سلام کرتے ہیں کہ اس نے پردے پر مضبوطی دکھا کر پوری دنیا کو یہ پیغام دیا ہے کہ اگر عورت آزاد ہے تو جیسے پردہ نہ کرنے میں اس کو آزاد سمجھا جانے لگا ہے، ویسے ہی عورت پردہ کرنے میں بھی آزاد ہے۔ اور مسکان کے اس واقعے میں اسلامک کنٹریز میں رہنے والی خواتین کے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ ایک لڑکی ایک غیر مسلم ریاست میں رہ کے پردے پر مضبوطی سے قائم رہ سکتی ہے، جہاں اس کے پردے کو اپریشیٹ نہیں کیا جا رہا۔ جو خواتین عرب کنٹریز میں رہتی ہیں، جو خواتین پاکستان میں رہتی ہیں، جو ملیشیا میں رہتی ہیں، جو ترکی میں رہتی ہیں، جو اسلامک کنٹریز میں رہتی ہیں، جہاں پردے کو اچھی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے، ان کے پاس کون سا عذر باقی بچا ہے کہ وہ پردے کے بغیر گھومیں؟ کتنی بڑی ہمت دکھائی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرعون کی زوجہ حضرت آسیہ کا بھی تذکرہ کیا اور حضرت مریم کا بھی تذکرہ کیا، اور اللہ نے نوح علیہ السلام کی زوجہ کا بھی تذکرہ کیا کہ نوح علیہ السلام کی زوجہ ایک پیغمبر کی بیوی ہو کر نقصان میں جائے گی، آخرت میں آگ میں جلے گی، اور فرعون کی بیوی ایک کافر اور ظالم بادشاہ کی بیوی ہو کر بھی جنت میں جائے گی۔ فرعون کی بیوی نے چاروں طرف کفر کے ماحول میں اور اللہ کے مخالف ماحول میں اس نے اسلام پر قائم رہ کر دکھایا۔ تو ہماری اس بہن مسکان نے بھی چاروں طرف جب اس کے حجاب کی حوصلہ شکنی کی جا رہی ہے، اس وقت حجاب کو پروموٹ کر کے دکھایا، نعرہ تکبیر لگا کے دکھایا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جیسے فرعون کی بیوی آسیہ میں رضی اللہ عنہا میں عورتوں کے لیے عبرت کا سامان ہے، اس کو قرآن بیان کرتا ہے، ایسے ہی ہماری اس بہن مسکان کے اس واقعے میں ہماری ان بے پردہ عورتوں کے لیے عبرت کا سامان ہے جو اسلامک کنٹری میں رہ کر بھی اسکارف نہیں لیتی اور پردہ نہیں کرتی۔ میں اپنی بات کو آخر میں چند ان الفاظ کے ساتھ ختم کروں گا۔ آپ کو پتہ ہے کہ مسکان جس شہر سے تعلق رکھتی ہے اس کو کرناٹک کہتے ہیں، اور یہ ٹیپو سلطان کا شہر ہے۔ ٹیپو سلطان کا ایک مشہور مقولہ ہے کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ تو میں کہنا چاہوں گا کہ اگر آج ٹیپو سلطان زندہ ہوتا، اور یہ جو فیمنسٹ عورتیں جو عورت کو بے لباس کرنا چاہتی ہیں، پردے کی قید سے آزاد کرنا چاہتی ہیں، پردے کی پابندی سے آزاد کر کے مردوں کو عیاش بنانا چاہتی ہیں، ٹیپو سلطان اگر زندہ ہوتا تو اپنے قول کو چینج کر کے یوں کہتا کہ مسکان جیسی غیرت مند باپردہ لڑکی کی ایک دن کی زندگی ان ہزاروں عورتوں کی زندگی سے کروڑہا گنا بہتر ہے جو میرا جسم میری مرضی کا نعرہ لگا کے معاشرے میں بے حیائی، زنا اور بدکاری کو پروموٹ کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مسکان کے اس واقعے سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مسکان نے جو پوری دنیا میں پردے کو پروموٹ کیا ہے، ہم تشدد کے قائل نہیں ہیں، ہم اس کے بھی قائل نہیں ہیں کہ کوئی لڑکی اگر بے پردہ گھوم رہی ہے تو آپ اس پہ سختی کرنا شروع کر دیں۔ جو آپ کے ملک کا لاء ہے، کسی کو بھی قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں ہے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ اگر بے پردگی کے معاملے میں عورت کو آزادی دلانا چاہتے ہیں تو پردے کے معاملے میں بھی عورت کو آزاد ہونا